بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جان نیوز اور میں ہوں چودھری اسد عباس، اور میرے ساتھ تجزیہ کار سید آصف علی موجود ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا برننگ ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر بلہ پی ٹی آئی کو واپس دینے سے متعلق جو درخواست ہے وہ زیر سماعت ہے 2 دن سے، اور اب اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ تو ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے، کیا امکانات ہو سکتے ہیں۔ چونکہ لائیو ٹرانسمیشن چلی ہے سپریم کورٹ کی، اب تو بچہ آگاہ ہو گیا ہے کہ سنگل بینچ کیا ہوتا ہے، ڈبل بینچ کیا ہوتا ہے، ڈویژن بینچ کسے کہتے ہیں، اور پھر وہ فیصلہ 3-5 اور 4-3 کا کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب ہر پاکستانی شہری اس سے آگاہ ہو گیا ہے۔ یہ قاضی صاحب نے ایک احسان کیا ہے کہ لا کی الف بے پڑھا دیے لوگوں کو۔ تو شاہ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا تجزیہ کہتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے چودھری اسد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ قاضی عیسیٰ صاحب نے جو براہ راست لائیو نشریات شروع کی ہیں سپریم کورٹ سے، یہ واقعی ایک انقلاب ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، کہ کوئی چیز ان سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے کورٹ کے اندر وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن ابھی دیکھنا پڑے گا، یہ جو ابھی الیکشن کی باری آ رہی ہے، اور 13 جنوری، جو کہ میں نے اکثر اپنے پہلے ولاگ میں کہا کہ 13 جنوری کو پتہ چلے گا کہ ویلٹینیٹر سے بلہ اتر جائے گا یا محفوظ ہو کے نکل آئے گا۔ اگر تو محفوظ ہو کے نکل گیا تو یہ واقعی انتخابات بڑے اچھے ہوں گے، اور عالمی قوتیں بھی اس انقلاب کو، اس انتخاب کو تسلیم کریں گے۔ لیکن اگر نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک بہت بڑا سیاسی بحران ہوگا کہ ایک بہت بڑی اکثریت عوام کی اور امیدواروں کی اس سے اپنی رائے دہی سے رہ جائے گی اگر یہ انتخابی نشان بلہ ان کو نہ ملا، چونکہ بلہ انتخابی نشان ملنا بہت ضروری ہے۔ لیکن دوسری طرف جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ایک انتخابی نشان الیکشن کمیشن کے اندر بلے باز کا بھی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بلہ اگر خالی نہیں چل سکتا تو کیا بلے باز اس کو چلا لے گا، یعنی ہم اس کو کہتے ہیں بیٹسمین، کیا بیٹسمین اس بلے کو چلا لے گا، کوئی چھکا چوکا اس میں لگا لے گا، یا اکا دکا بھی کر کے اپنا ٹارگٹ پورا کر لے گا۔ لیکن یہ فی الحال کہنا بہت مشکل ہے، چونکہ ڈار صاحب جو اس کے تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے بات نہیں کرنی۔ یہ جو بیرسٹر گور خان صاحب ہیں، میں یہ انتہائی کرپٹ ہیں، میں ان سے بات کرنے کا روادار نہیں ہوں۔ اگر وہ روادار نہیں ہے تو کیا بیٹسمین یا بلے باز سے وہ ٹکٹیں ایشو ہو جائیں گی جو تحریک انصاف ایشو کرنا چاہتی ہے؟ جیسا کہ بات سوشل میڈیا پہ یہ پیغام بھی چل گیا ہے بیرسٹر گور کا کہ بلے باز کی جو نام سے ٹکٹیں ہیں وہ لی جائیں، الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذ جو ہیں وہاں سے جمع کرائے جائیں کہ بلے باز سے ہم اس کے امیدوار ہیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ لیکن بہرحال بات پھر وہی آئے گی 13 جنوری بلے کو قوت ملتی ہے یا بلہ خود ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر تو بلہ خود ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہی صورت ہے جو میں نے بیان کی ہے، اور اگر بلہ قائم رہتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی فتح ہوگی، سیاسی فتح بھی ہوگی، اور اس انقلاب کی فتح بھی ہوگی، اور اس سسٹم کی فتح بھی ہوگی۔ اس میکنزم کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہ ڈیپینڈ کرے گا سپریم کورٹ کا جو ابھی فیصلہ محفوظ ہے۔ اگر یہ فیصلہ ان کے بلے کے حق میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا اسد صاحب کہ آئندہ کیا اس پہ موو چلے گی۔ الیکشن کے بعد کوئی اتنی بڑی سیاسی قوت بنے گی جو تحریک انصاف کو آگے لا سکے، یا یہ پاش ہو جی، یہ اس کا شہرازہ بکھر جائے گا۔ یہ دونوں صورتوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ہم جب بھی تجزیہ کرتے ہیں ناظرین، آپ کو یہ بتائیں کہ ہم تجزیہ انفرادی طور پہ کرتے ہیں، لیکن ہم وہ انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں، ہم کسی پارٹی کی طرف نہیں ہیں، ہم وہ بات کرتے ہیں جو حقائق میں مبنی ہوتی ہے، جس سے ساتھ ایویڈنس ہوتا ہے۔ آج بلے کا آخری دن ہے اس کی پیدائش کا، یا اس کے والد ہونے کا، یا اس کے فیس بک یوٹیوب پہ چھا جانے کا، چونکہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے تحریک انصاف کی۔ میں نے اس لیے الیکٹرانک میڈیا کی بات نہیں کی، اخبارات کی، پرنٹ میڈیا کی بات نہیں کی، میں نے سوشل میڈیا کی بات کی کہ اگر تو آج بلہ بحال ہو گیا تو سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آ جائے گا۔ لیکن اگر یہ نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا جو ان کا بی پلان ہے، ان کا سی پلان ہے بیرسٹر گور ایوب کا، وہ چل سکے؟ شاہ صاحب، آپ نے اچھی بات کی کہ جی وہ نظریاتی کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، لیکن
ان کے بی پلان کو تو ڈار صاحب نے ہوا میں اڑا کے رکھ دیا ہے. ایسے ہی اب دیکھتے ہیں کہ سی پلان وہ ان کے لیے سیف راستہ وہی تھا کہ مجلس عبادت مسلمین جو ان کی اتحادی ہے ہر مرحلے پہ ان کے ساتھ ہے، ان کے انتخابی نشان کو استعمال کرتے ہیں، یا پھر JUI شیرانی کا جو انتخابی نشان انگوٹھی ہے اس کو وہ استعمال کر دیں. اس طرف گئے نہیں، اور ان کو لامالا طور پہ وہی آزاد کینڈیڈیٹ کو اون کرنا پڑے گا، اور اسی طرح پھر مختلف حلقوں میں مختلف انتخابی نشان ملیں گے. اور یہ جو سوشل میڈیا کی بات ہے، پھر میں نہیں سمجھتا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کوئی بہت بڑا تیر چلا سکیں گے، اس میں بھی بڑی مشکلات ہوں گی ان کے لیے. بڑی اچھی بات کی چودھری اسد صاحب، سی پلان واقعی بڑا اچھا تھا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ابھی تک بیرسٹر گوہر خان جو بھی کام کریں، بڑی معذرت کے ساتھ، یہ سارا افراتفری میں کام کریں، یہ کوئی پلاننگ کے ساتھ کام نہیں کر رہے. پہلی بات میں بڑی مختصر سی بات کروں گا کہ پہلے تو ان کو تیسری دفعہ ہائی کورٹ جانا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو تیسری دفعہ آنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے اندر، چونکہ ٹائم کم تھا اور فیصلہ بہت ضروری تھا. انہوں نے وہ ٹائم ضائع کیا، اور آج بالکل آخری جسے کہتے ہیں آخری دندے پہ پہنچ گیا کہ 13 جنوری کا 5 بجے کا ٹائم، اور رات 9 بجے تک شاید ہوں گے یا 5 بجے انتخابی جو فہرستیں ہیں جن پہ نام لینا ہے کسی پارٹی کا، الیکشن کمیشن کو کاغذ جمع کرانا ہے کہ میں اس پارٹی کا امیدوار ہوں، تو بالکل ایٹ دا نک آف ٹائم یا ایٹ دا 11th hours یہ انہوں نے فیصلہ دے دیا. اور جو بات آپ نے تیسرے پلان پہ کی یعنی سی پلان پہ، تو انہوں نے کسی بھی جماعت سے ابھی تک کوئی مشورہ نہیں کیا، بھلے وہ شیرانی صاحب کی جماعت ہو، بھلے وہ کسی کی جماعت ہو، انہوں نے کسی کے ساتھ بھی کوئی فیصلہ ایسا نہیں کیا، مذاکرہ نہیں کیے، ٹیبل ٹاک نہیں کی کہ سی پلان ان کا اوپن ہو سکے. اور وقت گزر گیا ہے، گزر چکا ہے، اور چند ہی منٹوں بعد یہ وقت ختم ہو جائے گا کہ آپ کسی پارٹی کے ساتھ اپنا ٹکٹ الیکشن کمیشن میں اپلائی کر سکیں کہ میں فلاں پارٹی کا نمائندہ ہوں. تو یہ بات سمجھیں کہ تیسرا سی پلان بھی ان کا ختم ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں صرف فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور اس کا کیا رزلٹ آتا ہے. شاہ صاحب آپ نے اچھا نشاندہی کی ہے کہ واقعی PTI نے تنہا پرواز کرنے کی کوشش کی ہے، دوسری اتحادی پارٹیوں سے مشورہ نہیں کیا. بہرحال اب تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے، اور چند منٹوں کی بات ہے جیسے آپ نے کہا. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور پھر جب فیصلہ آ جائے گا تو پھر تازہ ترین صورتحال پر تفصیل سے بات کریں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.